اولو الالباب دوستو، آج کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہے۔ کہانی کا نام ہے ٹوٹا ہوا مٹکا۔ پہاڑی علاقے میں ایک بوڑھا آدمی اکیلا رہتا تھا۔ گھر میں مٹی کے 2 مٹکے تھے۔ معمول تھا کہ بانس کی لکڑی کے دونوں سروں پر مٹکے باندھ کر بانس کو کندھے پر رکھتا اور دریا سے پانی بھر کر لاتا۔ ایک مٹکا ٹھیک تھا، لیکن دوسرے میں سوراخ تھا جس سے پانی رستا تھا۔ گھر پہنچتا تو سوراخ شدہ مٹکے میں پانی آدھا رہ جاتا۔ یہ سلسلہ کئی سال جاری رہا، لیکن بوڑھے آدمی نے اس مٹکے کا استعمال نہ چھوڑا۔ مٹکا مٹی سے بنا ہے۔ مٹی سنتی، دیکھتی، محسوس کرتی اور باتیں کرتی ہے۔ مٹکے کو احساس تھا کہ اس کے بوڑھے دوست کی محنت ضائع ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ کوئی بات ضرور ہے جو میرے علم میں نہیں۔ ایک روز بوڑھا آدمی معمول کے مطابق دریا سے پانی بھر رہا تھا۔ ٹوٹے ہوئے مٹکے سے رہا نہ گیا۔ وہ بولا، بڑے صاحب معافی چاہتا ہوں۔ بڑے صاحب کو حیرت نہیں ہوئی کہ آواز کہاں سے آئی ہے، جیسے وہ جانتے ہوں کہ کون بول رہا ہے۔ مسکراتے ہوئے پوچھا، کس بات کی معافی؟ مٹکا بولا، آپ مجھے سیراب کرتے ہیں، لیکن میرا وجود ٹوٹا ہوا ہے، پانی ضائع ہو جاتا ہے، نیا مٹکا کیوں نہیں خرید لیتے؟ بوڑھے دوست نے کہا، اے میری طرح مٹی کے بحروب، تم ٹوٹے ہوئے ہو لیکن میرے بہت کام کے ہو۔ تمہاری وجہ سے دریا سے گھر تک جاتے ہوئے راستے میں پھول ہی پھول ہیں۔ آؤ گھر چلتے ہیں۔ راستے میں جہاں سے ہم گزریں گے دیکھنا وہاں کتنے رنگ ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے بانس کو کندھے پر رکھا اور دونوں مٹکے اٹھا کر گھر کی جانب روانہ ہوا۔ سوراخ شدہ مٹکے نے دیکھا، پگڈنڈی کی ایک طرف مٹی اور دوسری طرف رنگ رنگ پھولوں کی راہ گزر ہے۔ بوڑھا دوست بولا، بھائی مٹکے، یہ دیکھو، ہم تم جہاں سے گزرتے ہیں راستے سبزہ زار بنتے ہیں۔ دوسرے مٹکے میں سوراخ نہیں ہے، وہ جس راستے سے گزرا وہاں سبزہ نہیں اگا، پھول نہیں کھلے، لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ مٹکا بیکار ہے۔ تم دونوں پیاس بجھاتے ہو، لیکن یہ کسی اور کی پیاس بجھاتا ہے اور تم کسی اور کی۔ تم ٹوٹے ہوئے ہو، لیکن معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ دوسروں کی دنیا کو رنگوں سے سجانے کے لیے کبھی کبھی کسی کو ٹوٹنا پڑتا ہے۔ تم جس راستے سے گزرتے ہو وہاں کے پودے اور پھول تمہیں دعائیں دیتے ہیں۔ مٹکے کے دل سے بوجھ اتر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، پوچھا، مٹی میں پھول کہاں سے آئے؟ بوڑھے دوست نے کہا، جب میں نے دیکھا کہ تم میں سے پانی رس رہا ہے تو دریا سے لے کر گھر تک زمین میں بیج بو دیے۔ تم وہاں سے گزرے، بیجوں کو پانی ملا اور راستہ پھولوں سے بھر گیا۔ راستے میں بہار تم سے ہے۔ مٹکے کو احساس ہوا کہ جسے وہ اپنی خامی سمجھ رہا ہے، بوڑھے دوست نے اس سے مخلوق کی بھلائی کا کام لے کر اسے مٹکے کی خوبی بنا دیا۔ ہر فرد خوبیوں اور خامیوں سے مرکب ہے۔ خامی کو نمایاں کرنے سے خوبیوں پر پردہ آ جاتا ہے۔ جسے آپ کمی یا خامی سمجھتے ہیں، اس میں چھپی ہوئی خوبی جاننے کے لیے ماں جی سے مدد لیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ آپ کا دوست قلندر شعوب۔